اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119، 120، 121 اور 122 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور 124 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمانے عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تم ہی لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے؟ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 123 اور 124 کی تفسیر۔ اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں مایوس کیا جاتا ہے، شفاعت کافر کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز بمقام سویس ہوئی۔ پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارہ مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف سے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیں وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں، ان میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ قتادہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج میں۔ مجاہد نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، 4 مسواک کرنا، 5 سر میں مانگ نکالنا، 6 ناخن ترشوانا، 7 بغل کے بال دور کرنا، 8 موئے زیر ناف کی صفائی، 9 ختنہ، 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں، بعض سنت۔ مسئلہ یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم کافر ہیں وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کا اتباع جائز نہیں۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔